انہوں نے غریبوں کو قرضے دینا شروع کیے. ویسے ایک بات بتاؤں, ہے تو بہت حسین عورت, لیکن ہماری سی ایم پنجاب خوبصورت ہے. جس بازاروں میں جانے کے لیے ہم لوگ گھبرایا کرتے تھے, یہ سوچ کسی اور ہمارے پولیٹیشین میں کیوں نہیں ہے؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں قرضوں کے بارے میں, وہ جو پیسے دے رہی ہیں کوئی تھوڑے بہت ہمیں بھی مل جائیں گے, آپ یہ لون کن کن کو دو, اور تو لوگوں کو قرضے مل رہے ہیں. یہ سوچ کسی میں کیوں نہیں آئی کہ ایک ریڑھی والے کو بھی عزت دینی چاہیے؟ لیکن محترمہ نے کام اتنے اچھے کر لیے کہ مجبوراً مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے. پھر وہ پریگننٹ عورتیں جو دیہی علاقوں میں ہیں وہ ان کو دے رہی ہیں بچے کی اور ماں کی نگہداشت کے لیے قرضہ. یہ بولڈ اسٹیپس شاید بہت پہلے لینے چاہیے تھے, وہ میڈم نے اب لیے. کمال کر دیا عثمان, کمال. نہ کسی ایم این اے کی سنی ہے, نہ ایم پی اے کی سنی ہے, کسی کی سفارش نہیں سنی. ورنہ ہمارے یہاں پہ تو لوکل بدماش بھی ہے نا, وہ گھر کا تھڑا باہر کر دیتا ہے اور بولتے ہیں اس کو توڑ کے دکھاؤ. ایگزیکٹو ٹوائلٹس, آپ کے پبلک ٹوائلٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جانے کا بھی دل نہیں کرتا. کہ ہم گھبراتے تھے کہ یار گاڑی ہم کہاں کھڑی کریں گے, وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. یہ بچی ہے, اس کو کیا پتا ہے کل کی بچی آئی اور آ کے ہم پہ حکومت کرے گی. مطلب وہ پولیس کا ڈریس انہوں نے پہنا آئی ہیں, ٹک ٹاکس وغیرہ بنائی ہیں. مطلب اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہوا ہے کہ میڈم نے ابھی اے آئی کو لانچ کروایا یونیورسٹیز میں. سارے باہر جا رہے ہیں, سب باہر جا رہے ہیں. پاکستان میں کچھ نہیں ہونا, پاکستان میں کچھ نہیں ہونا. اور ٹیلنٹ اتنا ہے میرے خیال میں, اپرچونٹیز نہیں ہے, ٹیلنٹ بہت ہے. بالکل. ان کو پیسے کمانے سے مطلب ہے, ان کے لیے کچھ نہ, ان کے لیے خواجہ سراؤں کے لیے وہ کھانا بھی پکا لیتے ہیں, وہ سلائیاں کڑھائیاں بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے تمام ویٹرز خواجہ سرا رکھے, کوئی میلی آنکھ سے ان کو دیکھ نہیں سکتا. مطلب آپ یورپ چلے جائیں نا, تو آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ خواجہ سرا بیٹھا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں تو ویسے جس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے اس قسم کا, تو وہ اس کو پھینک دیتے, کہتے ہیں وہ رول جائیں گے, غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے, غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے, رول جائیں گے, غلط طرف ہی جانا. لیکن سی ایم صاحبہ جب آئیں سب نے یہی بولا کس کو اٹھا کے لا لیے بھائی, ہر بات پہ کئی دفعہ انہوں نے بلنڈر بھی مارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب سے وہ سی ایم بنی ہے اس کے بعد وہ خاموش ہو. اور بڑی وہ کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پہ کام کروانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. مریم نواز کی ہم لوگ بات کریں تو مریم نواز اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہیں. خاص طور پہ ان کی کچھ ٹک ٹاک وائرل ہیں جس کو دیکھ کے کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام وہ کر رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ربیہ قریشی. ربیہ بتائیے گا تھوڑا سا ہمیں ٹک ٹاک کے بارے میں, مریم نواز کے کاموں کے بارے میں. پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو میری طرف سے رمضان مبارک. خیر مبارک. اور آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ڈسکس کیا تو وہ مریم نواز سے ریلیٹڈ اس لیے مجھے مناسب لگا کہ جو کچھ ہمارے ملک میں چینجنگز آئی ہیں پازیٹیو وے میں, وہ اس کا کریڈٹ میڈم کو جاتا ہے. یہ آپ ٹک ٹاک کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں ٹک ٹاک نہیں, میں ٹک ٹاک کی بات بالکل بھی نہیں کر رہی. میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں جسے میں نے خود دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے پریکٹیکلی دیکھا ہے. میں کوئی, آپ یہ سمجھے, میں بہت پازیٹیو اور نیوٹرل انسان ہوں. میں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پازیٹیو باتیں کریں لیکن سچی باتیں کریں. ہاں بالکل حقائق پہ مبنی بات میں کروں گی یہاں پہ. کہ پہلے تو میں نے بھی اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا, لیکن جو چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں نا, آپ کو یقین بھی تبھی آتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے ملک میں جیسے کہ آپ کے سامنے یوتھ ہماری جو تھی وہ بڑی بفری ہوئی تھی. ایک ٹائم ایسا تھا کہ جس وقت کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ملک کس طرف کو جا رہا ہے, اور کچھ بھی ایسا پروڈکٹیو نظر نہیں آ رہا تھا. تو میڈم کے اس عمل سے جو کہ دو تین چیزیں نہیں, انہوں نے اپنے بہاف پہ تو میرے خیال میں بہت سارا کچھ چینجنگز لانے کے بارے میں سوچا ہوا ہے. بٹ جو میں نے دیکھا ہے وہ سب سے بڑی ایک چیز تھی کہ انہوں نے غریبوں کو قرضے دینا شروع کیے. اچھا, انہوں نے بہت اچھا ایک ان کا یہ ایک لائن. جی بالکل, میں نے قرضوں کے بارے میں سنا ہے, مجھے لگا تھا آپ کچھ اور چینجنگ کی بات کر رہی ہیں. نہیں, میں آہستہ آہستہ اس طرف بھی آؤں گی, لیکن پہلی چیز میں کبھی اچھا کر لیتی ہے نا وہ. ویسے ایک بات بتاؤں, ہے تو بہت حسین عورت, میری تو بہت فیوریٹ ہے. مطلب پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جاؤں تو شی از ماشاء اللہ. تو میک اپ کریں یا نہ کریں, دیکھیں یہ ان کی اپنی پرسنل چیزیں ہیں. میک اپ کرتی ہیں بالکل میڈم کرتی ہوں گی میک اپ, میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کرتی, لیکن نیچرل بیوٹی بھی ہے ان کی. اچھا, ماشاء اللہ خوبصورت ہی ہے. ہم نے تو کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے. اگر نہیں, انہوں نے ہم نے بھی نہیں دیکھا ہوا ان کو, لیکن جو دکھتا ہے وہ یہی دکھتا ہے. نیچرل بیوٹی میں کیا آ جاتا ہے, انسان کی آنکھیں ہیں, چہرہ ہے,
تو وہ ماشاءاللہ میڈم کا پیارا ہی ہے, پریٹی ہے, شی از ماشاءاللہ پریٹی. اب لوگ اس کو کس سینس میں جا کے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس چیز کے اوپر تو میرے خیال میں بات کرنا چلے, ہر عورت کا حق ہے اچھا دکھنا, اور لیکن ہماری سی ایم پنجاب خوبصورت ہے, یہ ہے بالکل, مطلب پرسنالٹیڈ عورت ہے. میرا خیال ہے پہلی دفعہ اتنی خوبصورت سی ایم آئی ہیں پنجاب اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور پہلی دفعہ ایسی سی ایم آئی ہیں, اور پھر پہلی ہی دفعہ وہ خاتون آئی ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا, جنہوں نے اون کیا. حالانکہ ان کے جو مطلب ان کے جو فادر تھے وہ ایک عرصہ گزار کے گئے ہیں پاکستان میں, بٹ جو چیزیں وہ کر رہی ہیں, جو چینجنگز وہ لے کے آ رہی ہیں, مطلب وہ بڑی پازیٹیو چینجنگز ہیں. چلیں جی بتائیں آڈینس کو تھوڑا سا چینجز کے بارے میں. عثمان, سب سے بڑی چینج جو تھی, ہم تو یہاں پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم یہیں رہتے ہیں. لاہور کے بارے میں سنا تھا کہ لاہور بالکل چینج ہو گیا ہے. اچھا, تو جب وہ چینجنگز ہم نے اپنے پنڈی میں دیکھی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بہت اچھا قدم تھا. جس بازاروں میں جانے کے لیے ہم لوگ گھبرایا کرتے تھے, جو ہمارا میرے خیال میں بزنس ہب ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. آپ باڑا مارکیٹ, آپ راجہ بازار, مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں پہ کہ کبھی واک ان بھی ہو سکتا ہے. وہاں تو بڑی ٹریفک ہوتی ہے, بہت ٹریفک, مطلب آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے. ہر بندہ وہاں پہ مطلب ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار وہاں جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. لیکن آپ یقین کریں کہ میں جب رمضان کی شاپنگ کرنے گئی مجھے بڑا مزہ آیا. روڈز کلیئر ملے. میں نے باڑے کی سائڈ پہ جو ایک واک ان انہوں نے بنایا فوارہ چوک سے تھرو آؤٹ آگے تک کا, تو وہ بہت زبردست بنایا. مطلب آپ وہ بالکل بند ہیں روڈز, جہاں کبھی یہ سوچ کسی اور ہمارے پولیٹیشین میں کیوں نہیں آئی. یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. پھر صفائی کا خیال, مطلب میں کہتی ہوں کہ ایسا شفاف روڈ تھا. اچھا پہلے مجھے تھوڑا سا بتائیں, جو آڈینس دیکھنا چاہ رہی ہے, مجھے تھوڑا سا بتائیں قرضوں کے بارے میں. وہ جو پیسے دے رہی ہیں کوئی تھوڑے بہت ہمیں بھی مل جائیں گے؟ انہوں نے تو بڑا آسان سا طریقہ بتایا ہے. آپ دیکھیں کوئی بڑا پروسیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے آئی ڈی کارڈز وغیرہ اور اس طرح کر کے جا کے کچھ پورٹلز ہیں ان پہ آپ یہ لون کن کن کو دو. اور اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, شاید میں بھی سمجھتی کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا تو لوگوں کو قرضے مل رہے ہیں. اچھا, ہاں جی, قرضے لوگوں کو مل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک غریب بندہ اپنے سرکل کو سٹارٹ اپ لینے کے لیے ظاہر ہے اس کو کچھ کیپٹل تو چاہیے نا. ریڈیاں بھی دے رہے ہیں جی. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ سوچ کسی میں کیوں نہیں آئی کہ ایک ریڈی والے کو بھی عزت دینی چاہیے. مطلب میڈم کا یہ کام کہ ریڈیوں کو انہوں نے ایسا خوبصورت قسم کا رینوویٹ کیا ہے, اور انہوں نے ایک بالکل الگ تھیم دے دی. جیسے آپ یورپ چلے جائیں, آپ باہر چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو وہ ریڑیاں وہاں بھی نظر آئیں گی, لیکن وہ بڑی حسین ریڑیاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنے ملک میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہ بہت اچھا قدم ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں ایک بات آڈینس کو بتاتا چلوں کہ نہ مجھے نون لیگ سے کوئی اتنی دلچسپی ہے, نہ مجھے اس پہ کوئی بات کرنے کا شوق ہے, لیکن محترمہ نے کام اتنے اچھے کر لیے کہ مجبوراً مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے. ایگزیکٹلی, میں بھی آپ کو یہی کہوں گی کہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو ان کی پازیٹیوٹیز ہیں, جو ان کے کام ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں. پھر انکروچمنٹ کا کام انہوں نے. اچھا, وہ پریگننٹ کوئی لیڈیز ان کو بھی قرضہ دے رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. مجھے تھوڑا سا بتا دیں, یوتھ کو لون مل رہا ہے یا کاروبار کرنے والوں کو مل رہا ہے؟ یوتھ کو مل رہا ہے. دیکھیں یوتھ کو مل رہا ہے, وہ بندہ جو آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا اپنے معاملات کو, اس کو وہ سٹارٹ اپ دینے کے لیے لون دے رہی ہیں. پھر وہ پریگننٹ عورتیں جو دیہی علاقوں میں ہیں وہ ان کو دے رہی ہیں بچے کی اور ماں کی نگہداشت کے لیے قرضہ. اچھا, تو یہ بہت بڑا ایک قدم ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں اگر ہمارا ملک بہت ڈاؤن سائزنگ کی طرف چلا گیا نا, تو انہوں نے اس کو اٹھانے کے لیے یہ اقدام شروع کر دیا, اور یہ بہت اچھے تھے, اور یہ بڑے بولڈ ہیں اسٹیپس. مطلب ان چیزوں کے بارے میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بولڈ اسٹیپس شاید بہت پہلے لینے چاہیے تھے, وہ میڈم نے اب لیے, اور وہ کام نظر آ رہا ہے. پہلے بھی تو ان کے چچا ہی تھے نا, کوئی اور تو نہیں تھے. ہاں, لیکن ان کے بھی جب وہ اقتدار میں تھے تو شاید ان کے معاملات میں مجھے اتنا زیادہ شاید انٹرسٹ اس لیے بھی نہیں تھا کہ میں ایک جو ہے وہ بالکل ہی سیاست سے سائڈ پہ رہنے والی عورت. دیکھیں شہباز شریف صاحب تھے پہلے, وہ رہے ہیں, اس کے بعد ان کی آئے ہیں حمزہ شہباز, وہ رہے ہیں, تو اس کے بعد اب مریم نواز خود آئی ہیں. تو ان کے چچا بھی کر سکتے تھے, ان کے کزن, ان کے بھائی بھی کر سکتے تھے, لیکن مریم نواز نے جو اچھی چیزیں کی ہیں, سب سے اچھی چیز ہے جو غریب ہیں ان کو ریڑیاں دینا,
صاف شفاف جگہ پرووائڈ کرنا. بالکل. اس کے بعد یہ جو انہوں نے ایکشن لیے ہے, جو تجاوزات ناجائز توڑی ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کمال کر دیا پورے میں. نہ کسی ایم این اے کی سنی ہے, نہ ایم پی اے کی سنی ہے, کسی کی سفارش نہیں سنی. ورنہ ہمارے یہاں پہ تو لوکل بدماش بھی ہے نا, وہ گھر کا تھڑا باہر کر لیتا ہے اور بولتے ہیں اس کو توڑ کے دکھاؤ, اور پولیس آتی ہے ان پہ فائرنگ کر دیتا ہے. بالکل, یہ چیز تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا یہ چیز. اور پھر پولیس کی آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں, تو پولیس کے لیے بھی میں کہتی ہوں جی آئی سیلیوٹ ٹو مائی پنجاب پولیس, آئی سیلیوٹ ٹو مائی موٹر وے پولیس. مطلب اتنا کام ہے ان کا, اتنا وہ کام کر رہے ہیں کہ اگر میڈم نے یہ آرڈرز دے دیے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کو باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار آپ کس طرح سے کاروبار کر سکتے ہیں. وہ جو ایک سوچ ہوا کرتی تھی نا کہ ریڑی والا ہے بس اس نے ایک تھڑے پہ ہی بیٹھنا ہے, یہ میڈم نے وہ سوچ ختم کی ہے سر. بالکل. پھر آپ صدر میں جائیں, آپ دیکھیں وہاں جو فوڈ کورٹ چھوٹے چھوٹے بنا دیے انہوں نے, بڑے خوبصورت. پھر ایک چیز اور انہوں نے کی جو میرے خیال میں کسی کے دماغ میں شاید نہیں آئی ہوگی کبھی, اور وہ ہے ایگزیکٹو ٹوائلٹس. اچھا, مطلب یہ چیز آپ کو باہر ملے گی اگر یو ہیو بین کہ آپ کبھی رہے ہیں باہر, تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے شاپنگ ایریاز ہیں وہاں پر وہاں سب سے پہلی چیز یہ ہے بالکل پبلک بات, مطلب یہ دیکھیں نا, یہ ایک آپ کی نیسیسٹی ہے نا, دس از دا نیسیسٹی. اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا, میڈم کا دھیان گیا. آپ کے پبلک ٹوائلٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جانے کا بھی دل نہیں کرتا. لیکن میں نے جو وہاں پر چینج دیکھا وہ ایگزیکٹو ٹوائلٹس دیکھے. مطلب وہ کارڈ سسٹم ہے, آپ کارڈ سویپ کریں اینڈ دین یو کین گو ان سائڈ. اچھا, دوسری چیز میں نے وہاں پارکنگز دیکھی, وہاں اتنی ہیوج پارکنگز ہیں کہ ہم گھبراتے تھے کہ یار گاڑی ہم کہاں کھڑی کریں گے, یا ہم بائک کہاں, جو بائکرز ہیں ان کے اکثر بائک وہاں سے چوری ہو جایا کرتے تھے, وہ کہاں پہ کھڑی کریں. آج وہ سب کچھ سیکیورڈ ہے وہاں پہ. تو یہ ان کا ایک پازیٹیوٹی ہے نا ہمارے ملک میں جو لے کر آئی ہیں, اور یہ ہمارے ملک کے لیے ہی ہے. پھر انہوں نے کسانوں کو اتنا ریلیف دیا کہ جی انہوں نے ایک خاص میعاد بتائی کہ اگر اتنے گندم کسان لیں گے تو 1000 ٹریکٹر ملیں گے. اچھا, تو اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ سر. اچھا, کسانوں کو وہ بول رہی تھی کہ کسی نے ٹینشن نہیں لینی, حالانکہ جو انہی کی حکومت تھی نا, پریویس حکومت بھی تو انہی کی تھی, انہی کے چچا تھے, سارا کچھ تھا. انہوں نے گندم باہر سے منگائی, کرپشن ہے اس میں. یہاں پہ یہ بول رہی ہیں کسانوں کو کہ آپ جتنا دل کرے کاشت کرو, ٹینشن نہیں لینی. تو بس سر دیکھیں, میں تو پھر یہ کہوں گی کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. مطلب انہوں نے اگر یہ چیز دیکھی ہے نا, اب یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ وہ لکیر کی فقیر بھی نہیں ہے. نہیں ہے بالکل, اپنا دماغ بھی استعمال کرتے ہیں. جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہ اس کی طرف جاتی ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کے اگینسٹ بہت سارے لوگ ہیں. بالکل, اور بہت سینئر لوگ ہیں. اچھا, ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, جو نون لیگ میں کافی ایسے پولیٹیشین تھے وہ کٹ آف ہو گئے تھے. ہم نے مریم نواز کے نیچے کام نہیں کرنا, ہم نے اس کا دماغ استعمال نہیں کرنا. یہ بچی ہے, اس کو کیا پتہ ہے کل کی بچی آئی اور آ کے ہم پہ حکومت کرے گی. اور پھر اس کے بعد یہی بولا جاتا تھا کہ مریم نواز کسی کی نہیں سنتی. ایک پراپر وہ تھا. پھر جب یہ سی ایم بن کے سب نے بولا جی چلو جی اب ٹک ٹاک بنے گی, فیس بک بنے گی, اور یہ چیزیں چلتی رہے گی. اور سٹارٹ میں انہوں نے کیا بھی, مطلب وہ پولیس کا ڈریس انہوں نے پہنا, آئی ہیں, ٹک ٹاکس وغیرہ بنائی ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایڈوائزر کی. جو ان کے ایڈوائزر ہیں مجھے لگ رہا ہے وہ بھی بڑے سمجھدار بندے ہیں. سر بات یہی ہے نا کہ اس کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ میم کا ہی ہے, میں تو یہی کہوں گی. اور پھر گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہماری گورنمنٹ کا حالات خراب ہوئے تھے جتنے زیادہ, اس میں اسٹیبلٹی انہی چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہے. وہ اسٹیبل اسی طرح سے ہو رہی ہیں. اور ابھی ایک اور پروجیکٹ ہے جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر بھی میڈم کا بہت اچھا ایک میں نے دیکھا ہے کہ پریکٹیکل ان کی ورکنگ ہے. اور گرین پاکستان کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے, اور اٹس اے ویری ہیوج پروجیکٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر اس چیز کو ٹچ کر رہی ہیں جس سے ہمارے ملک میں بہتری اور کامیابی آ سکتی ہے. ہمارا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے, سب سے بڑی چیز ہے. اور میں ضرور اس ویڈیو کے توسط سے ان کو یہ میسج بھی دینا چاہوں گی کہ ہمارے سی پیک کی طرف بھی دھیان دیں. اور ہمارے ملک میں ان گنت معدنیات ہیں, مطلب اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے, اتنے اس کے اندر معدنیات ہیں کہ اگر میرے خیال میں اللہ نے یہ خطہ ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے.
اور وہ یوٹیلائزیشن آئے گی انشاءاللہ, کیونکہ میڈم نے ابھی AI کو لانچ کروایا یونیورسٹیز میں, اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے, ایک اور بڑا پازیٹیو قدم ہے میں اگر آپ سے یہ کہوں تو, کیونکہ آگے کی جو بیسیکلی جو ہماری یوتھ ہے اس کو ایک ڈائریکشن مل رہی ہے, اور ملنی بھی چاہیے سر, کیونکہ ہمارے بچے ڈسٹریکٹ ہوئے ہوئے تھے سب کے سب. دیکھیں ہماری یوتھ اٹھ کے فورن جا رہی ہے, سارے باہر جا رہے ہیں, سب باہر جا رہے ہیں, پاکستان میں کچھ نہیں ہونا, پاکستان میں کچھ نہیں ہونا. اب یہ ٹائم ہے, میں ضرور کہوں گی میڈم سے کہ یہ ٹائم ہے, دس از دا ٹائم کہ اپنی یوتھ کو گریب کریں, ان کے لیے اپرچونٹیز جنریٹ کریں. اپرچونٹیز بہت جنریٹ ہوئیں, بہت جابز نکالی گئیں اور جابز ملی بھی, اور یہ سب مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹرانگ پولیٹیشین وہ ان کے اندر شروع سے تھا. انہوں نے وہ پرمپرا جس کو کہتے ہیں اس کو توڑا, اور ایک اسٹرانگ پولیٹیشین بن کے ابھری ہیں وہ. بالکل اپنی انا کو تھوڑا سا آپ کو مارنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. اگر میں بات کروں علی شیخانی کی, جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر 50,000 نوکریاں لے کے آ رہے ہیں, اور انہوں نے اس کو ابھی اس کا سٹارٹ اپ پاکستان کے اندر انہوں نے لے لیا ہے. انہوں نے ایک ایپ لانچ کی ہے, جس طرح فوڈ پانڈا نہیں ہے اس طرح انہوں نے پراپر یہاں پہ ایک ایپ لانچ کی ہے, اور اس میں ابھی وہ پاکستان کے اندر انہوں نے سٹارٹ اپ اس کا لے لیا ہے. چیز یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اپرچونٹیز خود دینی ہے نا اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو, تو انہیں اٹریکشن ملے گی جب ان کو آپ. اور آپ یقین کریں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور ٹیلنٹ اتنا ہے میرے خیال میں, اپرچونٹیز نہیں ہے, ٹیلنٹ بہت ہے. بالکل ایسے, تو اس ٹیلنٹ کو بھی آپ یوٹیلائز کریں. ایون ان فیکٹ کہ اگر کوئی, میں یہ کہوں گی کوئی اگر ریٹارڈڈ بھی ہے, کسی کے ساتھ کوئی فزیکل پرابلم اٹیچڈ ہے, تو اس کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی کام کرنے کی طرف موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور ایک چیز یہ جو ہمارے بیگرز ہیں, مطلب ہمارا جو یہ اتنا زیادہ طبقہ ایک بڑھ گیا ہے نا, کہیں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے, کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, ان کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی نا ایک پروڈکٹیو کام میں لگا دینا چاہیے. ان کو پیسے کمانے سے مطلب ہے, ان کے لیے کچھ نہ, ان کے لیے خواجہ سراؤں کے لیے یہ بات میں ضرور ایک اٹھانا چاہوں گی کہ خواجہ سرا بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, بڑے معصوم ہیں, اور بڑے مطلب ان کے اوپر وہ ترس کے قابل لوگ ہیں. ہاں, ان کو ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی, حالانکہ ہماری حکومت میں ہی ان کو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ انہیں جابس ملی ہوئی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں. تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہوگا, لیکن بات یہ بارے میں بھی سوچا جائے. ایک پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ایجوکیشن ہوگی تو وہ کام کرے گا. ہاں بالکل, ایجوکیٹ کرنا. لیکن دیکھیں جو اب ہیں, جو اب ایجوکیشن نہیں لے سکے, ان کے لیے بھی میرے خیال میں کام کے مواقع ہونے چاہیے. وہ کھانا بھی پکا لیتے ہیں, وہ سلائیاں کڑھائیاں بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے. عثمان, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے, انہوں نے اپنے تمام ویٹرز خواجہ سرا رکھے, اور ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے, ان کا جو کوک ہے وہ بھی خواجہ سرا ہے. کیا بات ہے, کوئی میلی آنکھ سے ان کو دیکھ نہیں سکتا. تو بس یہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ یہی تو چینج ہے. مطلب آپ یورپ چلے جائیں نا, تو آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ خواجہ سرا بیٹھا ہوا ہے. وہ جاب بھی کر رہا ہے, وہ پڑھ بھی رہا ہے, اس نے ہائر ایجوکیشن بھی لی ہوئی ہے. ہمارے آج کل ایک خواجہ سرا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئیں گے, ڈاکٹر ہیں وہ خود, اور ماشاءاللہ ان کی نالج ہے کوئی, میں کہتی ہوں کہ شی از آؤٹ اسٹینڈنگ. اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اون کیا ہے معاشرے میں, اور اس اون کرنے کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بتایا ہے کہ بیسیکلی وہ کس کرب سے گزری ہیں اور وہ کہاں آ کے کھڑی ہو گئیں. تو یہ میرے خیال میں ان کی ایک اسٹرانگ فیملی تھی جس نے ان کو سپورٹ کیا, اور وہ ڈاکٹر بن گئی. بالکل, اور وہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں نا, ہمارے معاشرے میں تو ویسے جس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے اس قسم کا, تو وہ اس کو پھینک دیتے, کہتے ہیں بس ہم. دیکھیں یہ تو دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے, آپ اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے. بالکل, لوگوں کو بالکل سمجھ, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ سے نہیں لڑ سکتے. آپ پھینک دیں گے تو کیا ہوگا, وہ رول جائیں گے, غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے, غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے, رول جائیں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی اپنی میڈم سے, سی ایم پنجاب سے, کہ ان کے لیے بھی کوئی بہتر جو ہے وہ اپرچونٹیز نکالیں, اور
اچھا اتنے اچھے کام کرنے مجھے کے ایک بعد بات ہے, میں نون لیگ کی بات کروں, لوگ ہمیں یہی سمجھیں گے کہ ہم نون لیگ کے سپورٹر ہیں, لیکن ہم سپورٹر کسی کے بھی نہیں ہیں. میں بالکل جی, لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ خان صاحب کے سپورٹر تھے, ہم نے ان کی کمپین کی, بڑا کچھ ہم نے ان کے لیے کیا, لیکن سی ایم صاحبہ نے اتنے اچھے کچھ کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں آج بات کرنے پڑ رہی ہے, اور یہی ناقدین کو جواب ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کے اگینسٹ ہو, آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. سی ایم صاحبہ جب آئی سب نے یہی بولا کس کو اٹھا کے لا لیے, بھائی یہ ٹک ٹاک کرے گی, فلانا کرے گی, لیکن انہوں نے خاموش رہی. اچھا سب سے اچھی بات مجھے ان کی جو نظر آئی, پہلے وہ باتیں کرتی تھی ہر بات پہ, کئی دفعہ انہوں نے بلنڈر بھی مارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب سے وہ سی ایم بنی ہے اس کے بعد وہ خاموش ہو. اس کا دیکھیں ایک ان کی سیٹ کا ایک ڈیکورم ہے نا, مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اب سی ایم بن گئی ہیں تو وہ ہر بندے کی بات کا جواب تو نہیں دیں گے, نہیں دے سکتے بالکل, لیکن جو وہ اسٹیپ اٹھا رہی ہیں وہ بھی بڑے بولڈ اسٹیپ اٹھا رہی ہیں, اور بڑی وہ کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پہ کام کروانا, آرڈر دے رہی ہے, کرنا ہے تو کرنا ہے, کرنا ہی تو کرنا ہے, مطلب نا والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا پورا. ہاں صفائی آپ دیکھیں کتنی ہو گئی, ہر طرف آپ کو گرین گاڑیاں گھومتی نظر آئیں گی صفائی والی, ٹھیک ہے, آپ کو موٹر سائیکل کے لیے جو ہے وہ پراپر ایک ٹریک نظر آئے گا. اور ایک چیز اور میں یہ کہوں گی کہ اس میں ایک امینڈمنٹ کریں کہ ایمبولینس کے لیے ایک لین الگ ہونی چاہیے جس میں صرف ایمبولینس چلے, جیسے دبئی میں ہے, ہاں بالکل, اور باقی سارے ملکوں میں, کہ اس لین میں کوئی اور گاڑی نہ آئے, بالکل, کہ وہاں پہ ایمبولینس ہی جائے. تو یہ ایک بہت زبردست کام ہو جائے گا, اور اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو گیا. بالکل ربیہ, آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں, بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ نے ضرور ہم سے پوچھنا ہے, اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ بھی ہمیں بتانا ہے. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.